جب امام علی اکبر نے دیکھا کہ مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا ہے، سب نامردی کا ثبوت دے رہے ہیں، آپ نے گھوڑا آگے بڑھایا اور اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور سبھیں درم برم کرتے ہوئے اور کفار کے ظالموں کے لشکر کو کاٹتے چلے گئے۔ جس طرف گھوڑے دوڑاتے، کبھی میمنہ میں آپ کا گھوڑا دوڑتا، کبھی میسرہ میں گھوڑا دوڑتا، کبھی قلب لشکر میں گھوڑا دوڑا کر یزیدی لشکروں کو تھنگار کرتے چلے گئے۔ پیاس کی شدت کا غلبہ آیا، پیاس پیاس چلائے، یا اباہو ادرکنی العطش العطش، اے باپ پیاس پیاس۔ امام حسین کے پاس گھوڑا دوڑا کر امام علی اکبر میدان کربلا سے پھر واپس خیمے میں آتے ہیں، ابا جان سے کہتے ہیں ابا جان پیاس لگی ہے۔ امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہنے لگے بیٹا حسین میں تمہارے لیے پانی کہاں سے لاؤں، پانی تو بند ہے، ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا اچھا ایک طریقہ ہے، لو میرے ہاتھ میں نبی کونین کی انگشتری مبارک ہے، نبی کونین کی انگوٹھی ہے، لو اس کو میں تمہاری زبان میں ڈالتا ہوں اور اس کو چوس لو۔ علی اکبر نے اس کو چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا، یہاں تک کہ پیاس سے سیلابی حاصل ہو گئی۔ یہاں رک کر یہ کہوں گا اس انگشتری میں، اس انگوٹھی میں کمال کیسا تھا، اس انگوٹھی میں کیا کمال تھا؟ میں کہوں گا انگوٹھی میں کمال یہی تھا کہ حسین اگر بچپنے میں پیاس سے تڑپتے تھے تو رسول پاک بھی اس انگوٹھی کو حسین کی زبان میں ڈالا کرتے تھے۔ آج علی اکبر کی زبان میں اسی انگوٹھی کو امام حسین نے ڈالا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کمال کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ نبی کی انگلی کا کمال تھا، یہ انگوٹھی نبی کی انگلی مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی تھی۔ اور جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر جب لشکروں کے پاس پانی ختم ہو گیا تو لشکروں میں رسول پاک نے فرمایا کسی کے پاس اگر تھوڑا سا پانی ہے تو لے کے آؤ میں تم کو پلاتا ہوں۔ رسول پاک کو ایک پیالہ پانی پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو ان پانی کے پیالے میں ڈالا اور اس کے بعد پانی کے دھارے بہ نکلے۔ 30,000 جمعیت، 30,000 یا 1200 صحابہ کی جماعت تھی، سبوں نے اپنے مسکیزیں بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلا دیا، یہاں تک کہ سیلابی حاصل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کوئی ہو تو بولو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس پانی کو بسم اللہ کر کے پی لیے۔ لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں ایک پیالہ پانی اور 1200 صحابہ اور ایک روایت کے مطابق 30,000 صحابہ کو کیسے پورا ہو گیا؟ یہ نبی کونین کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا نکلنا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اللہ 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 اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ نبی کی انگلی کا کمال تھا، وہ انگوٹھی نبی کی پہنی ہوئی انگوٹھی تھی، حسین چوسا کرتے تھے بچپنے میں۔ جب علی اکبر میدان کربلا میں آیا کہنے لگا یا ابا جان پیاس لگی ہے تو رسول پاک کی انگوٹھی کو امام حسین نے امام علی اکبر کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد پانی کا دھارا نکلا، امام علی اکبر کو تسکین ہوئی۔ لیکن امام حسین نے فرمایا بیٹا اب اگر پیاس کی شدت کا غلبہ ہو، اب اگر پیاس تم پر غالب آ جائے تو خدارا تم ادھر مت آنا بلکہ جامع شہادت نوش کر لینا، اس لیے کہ ہم کو دنیا کے قطرے ناچیز سے سیراب نہیں ہونا ہے، ہمیں امتحان میں کامیابی حاصل کر کے حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے، کوثر کا جام پینا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی یہ میدان کربلا میں پانی کا آپشن تھا۔ اب ایک بات بتا کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا چونکہ لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، بس بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا کہ شہادت یہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب تحقیق کی بات بتانے جا رہا ہوں، تو آگے آ جائیے۔ یہ شہادت بڑی عظمت والی چیز ہے اور بعض انبیاء کرام کو شہادت ملی بھی، بعض انبیاء کرام شہید بھی ہوئے، 3-4 سب توجہ، شہید بھی ہوئے اور شہادت جب یہ بہت اونچا مقام ہے، کل میدان قیامت میں کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، کوئی زکات پیش کرے گا، کوئی صدقہ پیش کرے گا، کوئی عبادت پیش کرے گا، لیکن سب سے بڑی عبادت جو وہاں پیش کی جائے گی وہ عبادت شہادت کی عبادت ہوگی۔ بولیے سبحان اللہ، وہ شہادت کی عبادت ہوگی۔ اور رسول پاک دل میں یہ ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے
کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار شہید کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہید کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی 3 بار آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ یہ نبی کی تمنا شہادت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے، بڑی تمنا۔ لیکن وہی پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا، لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا، لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ نبی کی آرزو تو شہادت کی تھی، لیکن خدا کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا، اللہ بچائے گا۔ یا خدا بچانے کا وعدہ کیا، خدا کا وعدہ ہے کہ خدا بچائے گا۔ نبی کی آرزو ہے کہ ہمیں شہادت چاہیے، نبی کی تمنا ہے کہ ہمیں شہادت چاہیے، اور یہ شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیگر انبیاء کو شہادت پائیں، لیکن جو نبی کونین ہو، جو عالم کا مختار ہو، شہادت جس کے دربار میں آ کے اجازت لے کے جاتی ہے، وہ شہادت سے سرفراز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے شہادت کے لیے درکار تھا کہ 2 وجود چاہیے، 2 وجود چاہیے۔ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ شہادت سری جیسے زہر کھا کر شہید ہونا، یہ سری شہادت، اور ایک شہادت جہری جیسے خون، تیر و تبر کی بارش، تلواروں کے نرغے میں اپنی گردن کٹوا دے، یہ جہری شہادت ہے۔ شہادت کی یہ 2 قسمیں ہیں، اور نبی کی ذات میں دونوں شہادتیں شروع ہوئی، دونوں شہادتیں شروع ہوئی۔ توجہ سے سنیے گا، جنگ خیبر میں زینب بنت الحارث نے رسول پاک کو بھنا ہوا زہر آلود گوشت پیش کیا، اور اس کے بعد اس گوشت کو اللہ کے رسول نے 1 بوٹی کھایا، اور ایک صحابی حضور کے ساتھ حضرت بشیر ابن برا، وہ بھی اس گوشت کو کھایا، اور کھاتے ہی فوراً وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اور نبی نے 1 بوٹی کھایا، لیکن دوسری بوٹی جب اٹھائے تو آواز آئی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، آپ مجھے نہ کھائیں۔ 1 بوٹی کھا لیا، اور 1 بوٹی میں اتنا زہر کافی تھا کہ شہادت واقع ہو جاتی۔ چونکہ صحابی رسول کا حشر دیکھ چکے تھے، انہوں نے بھی 1 بوٹی کھایا تھا اور فوراً انتقال کر گئے، فوراً شہید ہو گئے۔ لیکن نبی نے بھی، توجہ، نبی نے بھی 1 بوٹی کھایا، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ زہر کا اثر تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا، یہ وعدہ۔ شہادت سری شروع ہو گئی، زہر بھی دیا گیا، لیکن شہادت واقع نہیں ہوئی، شہادت واقع نہیں ہوئی۔ اور دوسری شہادت جہری، جنگ احد میں رسول پاک کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے کہ نہیں؟ تیروں سے حملہ بھی کیا گیا، نیزوں کی بچھاڑ کی گئی، تلواروں کا حملہ بھی پایا گیا، شہادت جہری شروع ہو گئی، دندان مبارک شہید ہوا، خون زمین کی طرف آ رہا تھا، جبریل نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، چونکہ پروردگار کا حکم تھا، جبریل جاؤ، اگر میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین اگانا چھوڑ دی۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا، شہادت جہری بھی شروع ہوئی، لیکن شہادت نہیں ہوئی، موت واقع نہیں ہوئی۔ شہادت سری بھی شروع ہوئی زہر کھانی سے، لیکن شہادت واقع نہیں ہوئی۔ شہادت جہری بھی شروع ہوئی، شہادت واقع نہیں ہوئی، لیکن اب وہ شہادت پائے تو کیسے؟ کیا نبی کونین شہادت سے محروم رہ جائے؟ کیا نبی کونین ایسے مرتبے سے محروم رہ جائے؟ اس لیے 2 وجود درکار تھے۔ فاطمہ کے یہاں 1 بچہ پیدا ہوتا ہے، امام حسن۔ رسول پاک پوچھتے ہیں، بیٹی مولا علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا حرب۔ کہا نہیں، ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسن رکھو۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر رسول پاک پہنچتے ہیں، پوچھتے علی تم نے دوسرے بچے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین رکھو، بولو سبحان اللہ۔ اگر حرف بھی رکھ دیا جاتا، حرف نام بھی رکھ دیا جاتا تو ہم حرف پکارتے، چونکہ آل رسول تھے، ہم حرف سے بھی محبت کرتے، لیکن نام بدلا کیوں گیا؟ نام کی تبدیلی کیوں ہوئی؟ ہم نے بہت تلاشا، بہت تحقیق کیا، اور جب لغت کی کتابوں میں دیکھا تو پتا چلا کہ حسن اور حسین یہ حسنہ سے مشتق ہے، یہ حسنہ سے مشتق ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، ہا سین نون، دونوں کا مادہ ایک ہے، اور حسنہ کا ایک معنی شہادت کے ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسنہ کا ایک معنی شہادت کے ہے، نبی دونوں کی شہادت کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی شہادت کو دیکھ رہے تھے، اور شہادت سنی امام حسن میں اور شہادت جہری امام حسین میں دونوں پیدا ہوئے، حسن نام رکھا گیا، لیکن یہ بھی بات سن لیجئے کہ امام حسن سینے سے لے کے سر تک رسول پاک کی شکل میں مساوات رکھتے تھے، اور امام حسین سینے سے لے کے قدموں تک رسول پاک کے شبیہ تھے، دونوں کو ملاؤ تو مصطفیٰ نظر آتے، الگ الگ کرو تو حسن و حسین نظر آتے، یہیں سے مزاج ملا، دو بچہ پیدا ہوئے، نام اس لیے بدلا گیا کہ رسول کی شہادت کی تکمیل باقی تھی، رسول کی شہادت کو مکمل کرنا تھا، رسول کی شہادت کو تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے شہادت جہری سے سرفراز امام حسن کو کیا گیا، اور شہادت جہری سے سرفراز امام حسین کو کیا گیا، دونوں کو ایک کر کے دیکھو تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، الگ الگ کر کے دیکھو تو حسن و حسین نظر آتے ہیں، لہذا حسین کی شہادت اور حسن کی شہادت یہ رسول پاک کی شہادت کی تکمیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، حضرت علامہ مفتی عرفان صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک کو شہادت، رسول پاک کی شہادت کی تکمیل کے لیے امام حسن اور حسین کو چنا گیا، اس لیے تو رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو حضرات گرامی سوچنے کی بات ہے، کربلا واقع ہوا، کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ امام حسین کا امتحان تھا، امام حسین کا امتحان تھا، اور امتحان میں امام حسین پاس ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک کو شہادت سے سرفراز کرنا تھا، وہ شہادت تو شروع ہو چکی تھی رسول کے وجود میں، چونکہ خیبر میں زہر خورانی ہوئی اور دندان مبارک احد میں شہید ہوا، اور وہ شہادت مکمل ہوئی امام حسن کی ذات میں اور امام حسین کی ذات میں کربلا کے میدان میں۔ اور آخری بات، امام حسن نے، امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا، آخر یہ بات کیا تھی؟ یہ ہاتھ کون سا ہاتھ تھا آخر؟ اس کی عظمت کیا تھی؟ یہ ہاتھ سر دے دینا بہت بھاری بات ہے، ہاتھ دینا تو بڑا آسان تھا نا، لیکن امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم پہلے مصافحہ کرتے تو ہاتھ بڑھاتے ہیں، پیر صاحب کا ہاتھ چنتے ہیں، عالم صاحب کا ہاتھ چنتے ہیں، حافظ قرآن کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن حسین نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیا یزید کے ہاتھ پر؟ بیعت کیوں نہیں کی؟ میں کہوں گا حسین، رسول پاک نے فرمایا انا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ رکھیے گا اس روایت پر اور اس کو سنیے، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اے حسین، آپ نے اصغر کو کٹوا دیا، علی اکبر کو کٹوا دیا، امام قاسم کی قربانی دے دی، امام عباس علم بردار کی قربانی دے دی، اور وہ محمد چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو قربان کر دیا، لیکن آپ نے اپنی گردن بھی کٹوا دی، چمن آپ اپنا لٹا دیے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، کہ کیوں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو حسین کا وجود بولے گا، حسین کا ضمیر بولے گا، حسین کی فطرت بولے گی کہ یہ ہاتھ کوئی آسان ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ رسول کی رسالت کی امانت ہے، یہ ہاتھ صدیق کی صداقت کی امانت ہے، یہ ہاتھ عمر کی عدالت کی امانت ہے، یہ ہاتھ عثمان کی سخاوت کی امانت ہے، یہ ہاتھ مولا علی کی شجاعت کی امانت ہے، یہ ہاتھ امام حسن کی امامت کی امانت ہے۔ اگر یہ ہاتھ میں یزید کے ناپاک ہاتھ پر دے دیتا تو حسین رسول کی رسالت کو آ جاتی، حسین صدیق کی صداقت کو آ جاتی، عمر کی عدالت کو آ جاتی، عثمان کی سخاوت کو آ جاتی، مولا علی کی شجاعت کو آ جاتی، امام حسن مجتبیٰ کی امامت کو آ جاتی۔ اس لیے گردن دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، جان دی بیعت کی لیکن یزیدی ہاتھ پر۔ اور
وہ سال کے بعد بھی اللہ نے ان ناپاک ہاتھوں کو حسین کے وجود سے دور رکھا، اس لیے کہ ابن زیاد نے دربار سجایا، حسین کے سر کو تخت پہ رکھ کے سامنے بلوایا، لکڑی سے ٹھوک رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رو پڑے اور کہا قطع اللہ یدک یا ابن مرجانہ ابن زیاد، یہ ہوٹ وہ ہوٹ ہے، یہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، رسول پاک نے اسے بار بار چوما ہے اور تو اس پر جو ہے لکڑی سے ٹھوک رہا ہے۔ یزید کے دربار میں بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور پیش آیا وہ بھی لکڑی سے ٹھوک رہا تھا، لیکن وہاں پر حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے بھی کہا اے یزید قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید اللہ تیرا ہاتھ کاٹے، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ان لبوں کو چوما ہے، ان گردن کا بوسہ لیا ہے، تو ان کے ساتھ گستاخی کہہ رہا ہے، اپنے ہاتھ کو ہٹا لے۔ لیکن یزید نے کہا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ اس نے کہا صحابی رسول کا تو لحاظ ہے، نواز رسول کا کوئی لحاظ نہیں، لیکن یہاں رک کر میں یہ کہوں گا کہ یزید بھی چھو رہا ہے لکڑی سے، ابن زیاد کو بیعت لینے کے لیے کہا گیا تھا، وہ بھی چھو رہا ہے لکڑی سے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ حسین نے جب اپنی حیات میں اپنے پاک ہاتھ کو یزید اور ابن زیاد کے ناپاک ہاتھ پر نہیں دیا تو پروردگار نے ان کے وصال کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ان پاک لبوں کو ناپاک ہاتھوں سے دور رکھا، اس لیے وہ لکڑی سے چھو رہے تھے، ہاتھ لگانے کی انہیں مجال نہ تھی۔ حضرات گرامی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احساس کربلا تجھے وہ ہو جائے گا اس دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، کس زبان سے ہو بیانے مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ کبھی یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجواں کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ جو حسین خیمہ میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے؟ ارے جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا، چمن آپ اپنا لٹا دیے، چمن آپ اپنا لٹا دیے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ واہ